بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بزرگان محترم نے متقیوں کی صفات کو، تقویٰ کے معنی کو سنا. ایک لفظ ہے زہد اور تقویٰ. زاہدین اللہ والوں کو زاہد بھی کہتے ہیں. جس طرح تقویٰ کا معنی ہے بچنا اور ڈرنا، پرہیز اختیار کرنا، اسی طرح زہد کے معنی بھی ہے کنارہ کشی اختیار کرنا. بعض مذہب میں، پچھلے مذاہب میں سنیاس لینا کہتے ہیں. دنیا کی تمام لذتوں کو، خواہشات کو چھوڑ کر اکیلے گوشہ نشینی اختیار کر لینا، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں رحمانیت سے بھی تعبیر کیا گیا. یعنی جو لوگ نکاح سے بھی دور رہے اور کھانے پینے کی جائز خواہشات کو بھی کم کیا، لیکن اسلام میں رحمانیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، اللہ کی جائز کردہ چیزوں کو چھوڑ دے. جیسا کہ بعض مذاہب میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا. زہد کے معنی ہیں آخرت کو ترجیح دینا اس دنیا سے بڑھ کر. جو ہم زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں اس کی حقیقت کو جان لینا، اور جو ہمیشہ کا گھر ہے اس کی حقیقت کو پہچان کر وہاں کی تیاری کرنا، اس کا نام زہد ہے. اسی کو تقویٰ بھی کہتے ہیں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بہت بہترین سوال کیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور دنیا والے لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. اے اللہ کے رسول، کوئی ایسا عمل بتلا دیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں اس عمل کو انجام دوں، اس عمل کو اختیار کروں تو لوگ بھی مجھ سے محبت کریں، اللہ بھی مجھ سے محبت کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذھب فی الدنیا یحبک اللہ. دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اللہ تجھ سے محبت کرے. وَاذْهَبْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ. اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے مستغنی ہو جا، اس سے بے نیاز ہو جا، اس کی طرف سے نظر پھیر لے، لوگ تجھ سے محبت کریں. زہد کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے پھر بھی پھٹا پرانا کپڑا پہن کر ہے. تقویٰ کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے پراگندہ بالوں سے گھومتا پھرے اور لوگ اسے بزرگ کہیں. دنیا سے اسے کوئی لینا دینا نہیں. ایسے پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، فقیرانہ لباس پہن کر فقیرانہ زندگی گزارنے کو زہد نہیں کہتے، تقویٰ نہیں کہتے، بلکہ زہد کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہ دل میں دنیا پنپنے نہ پائے، دل میں دنیا ٹھہرنے نہ پائے، دل میں محبت دنیا کی جم نہ پائے.
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ کے بارے میں فرمایا، التقویٰ ہاہنا، ڈر سے متعلق ایسا نہیں کہ آدمی ڈر سے مراد ایسا نہیں کہ آدمی جھکا ہوا ہو ہمیشہ، اس کا نام ڈر نہیں ہے۔ ڈر سے مراد دل کے اندر وہ اللہ رب العزت کا خوف ہے جو اسے حرام چیزوں سے روکتا ہے۔ اسی لیے سب سے بڑا عبادت گزار میں بننا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی نے سوال کیا، میں بہت بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ کن اعبد الناس، اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف اختیار کر، تو تمام لوگوں میں بڑا عبادت گزار بن جائے۔ پہلے زمانے میں لوگ غاروں میں ٹہر جایا کرتے، جنگلوں میں بیابان میں چلے جایا کرتے، دنیا سے بالکل تعلق ہی نہ ہوتا اور عزلت نشینی، گوشہ نشینی اختیار کر لیتے اور بالکل دنیا سے ترک تعلق کر لیتے۔ اسلام میں اس کی اجازت اللہ رب العزت اگر کوئی ایسا کرنا چاہے، اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو حلال کو حلال سمجھتے ہوئے اگر کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر کوئی آدمی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، جیسے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانے کو ضروری سمجھ لے، تو یہ غلط ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے کھانے پینے کی کمی اختیار کرے تو یہ جائز ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس کو ضروری سمجھے اور اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک جائے اور اسی حالت میں موت آ جائے تو خودکشی کی موت کا گناہ ہو، خودکشی کرنے والے کی طرح اس کو گناہ ہو۔ اس لیے کہ دین وہ چیز ہے جس چیز کو اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا اس کو اختیار، جہاں چھوڑنے کا حکم دیا اس کو چھوڑ۔ اگر کوئی آدمی بھوکا رہے، جنگل میں اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملے سوائے خنزیر کے گوشت کے یا شراب کے، تو ساتھی پر فرض ہے کہ اتنی مقدار میں وہ چیز استعمال کرے جس سے جان بچ سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی تقویٰ اور زہد اور اللہ پر ایمان اور شراب کو حرام کرنے کی خاطر اپنی جان گنوا دے، شراب کو نہ استعمال کرے یا خنزیر کے گوشت کو نہ کھائے، تو خودکشی کا گناہ اس کو ہوگا۔ اب اس پر ضروری ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے اس چیز کو استعمال کرے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حلال اور حرام میں تمیز پیدا کی ہے، اور اللہ رب العزت نے جن چیزوں کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے اسی کو چھوڑنے کا نام دین ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا ان کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ تباہی ہے۔ بعض مرتبہ گناہ گار ہوگا، بعض مرتبہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ من گھڑت باتیں بوڑھیوں کی، پرانے زمانے کی، دادا پردادا کی ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں۔ عید کے دن روزہ رکھنا کہتے ہیں، حالانکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اب اگر کوئی آدمی عید کے دن روزہ رکھنے کی کوشش کرے گا تو اسے گناہ ہوگا، جس طرح عید سے ایک دن پہلے روزہ نہ رکھنے والے کو گناہ ہوتا تھا، عید کے دن روزہ رکھنے والا گناہ گار۔ دین اس کا نام نہیں ہے کہ جو ہماری دل میں آئے، ہماری مرضی میں آئے ہم اس کو کریں۔ دین اس کا نام ہے کہ اللہ نے جو حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھے، جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھے۔ تو زہد کے معنی آتے ہیں دنیا سے دل نہ لگانا، بقدر ضرورت اختیار۔ جیسے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے جو ہدایت دی، میں نے اس کے چند واقعات آپ کو ذکر کیے۔ اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ایک مرتبہ اپنے محل پر کھڑے ہوئے تھے، بادشاہ تھے، دیکھا کہ ایک فقیر
ایک درخت کے نیچے آ کر رکا، اسے دیکھتے رہے، وہ بہت دیر تک رکا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنے ہاتھ کا سہارا لیا اور سو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھا اور اس کے جھولے میں اس نے سوکھی روٹی رکھی ہوئی تھی، اس کو نکالا، ایک لوٹے میں پانی تھا، اس میں اسے ڈالا، تھوڑی دیر کے بعد اس کو کھایا اور اپنے سامان کو باندھا اور نکل کر چلا گیا۔ اس کو دیکھ کر ان کے دل پر بڑی چوٹ پڑی کہ دنیا کا معاملہ بھی بس اتنا ہی ہے، دنیا میں کوئی آدمی آیا ہے ایک درخت کے سائے کی طرح سائے میں زندگی گزار رہا ہے، جو اسے بھوک مٹانے کے لیے کافی ہے، 2 روٹی ہے، 2 روٹی کے ٹکڑے ہیں جس کو اس نے بھگو دیا اور کھا لیا، بس ضرورت پوری ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں اجنبی کی طرح رہو، مسافر کی طرح رہو، کہ کسی نے ایک درخت کے سائے میں رات گزاری، صبح کو اٹھ کر چل دی، یا اس طرح، یہ صحیح حدیث بخاری شریف کی ہے، یا اس طرح کہ جس طرح کوئی آدمی راستہ پار کرتا ہے، راستہ عبور کرتا ہے، اس کو جو ہے لام کر جاتا ہے، اسے پار کر جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ ہمارے سے پہلے ہمارے باپ دادا اس گھر میں موجود تھے اور آج ہم ہیں اور آج کے بعد ہماری اولاد ہوگی، یعنی کہ یہ مہمان خانہ ہے، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والے گھر کی تیاری کرنے کا نام زہد اور تقویٰ ہے۔ بعض لوگ دنیا کی مذمت صبح شام کرتے ہیں، دنیا کی مذمت یہ نہیں ہے کہ آدمی جو ہے پٹا پرانا فقیرانہ لباس اور بھوکا پیٹ رہے، پراگندہ بال میلا کچیلا رہے، بلکہ مال کے ہوتے ہوئے مال کی محبت کو دل میں نہ لائے، اس کا نام زہد و تقویٰ ہے، متقی پرہیزگار۔ ایسے شاہان زندگی گزارنے والے بھی گزرے ہیں جن کے بستر ریشم کے مخمل کے ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ جن کے جانوروں کے باندھنے کے کونٹھے بھی سونے کے ہوا کرتے تھے۔ جانور کو باندھنے کی جو میخ آتی ہے وہ بھی سونے کی ہوا کرتی تھی، لیکن ان کے دل میں دنیا نہیں تھی، ان کے پاس دنیا ضرور تھی، وہ وقت کے ولی بن کر دنیا سے گزرے۔ ایک آدمی تقویٰ پرہیزگاری کی صورت اختیار کیے ہوئے ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، بلکہ کعبۃ اللہ میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن دل میں ہر وقت دنیا کی محبت ہے کہ کس طرح میری خواہش پوری ہو جائے، کسی طرح میری خواہش پوری ہو جائے، کسی طرح میری خواہشات کو جو ہے کامیابی مل جائے۔ تو یہ آدمی دنیا دار ہے، دیندار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ظاہری عمل تو دنیا سے ہٹ کر ہے، لیکن اس کا دل دنیا ہی میں مشغول ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتکاف والے حضرات مسجد کے شرعی حد سے باہر کسی بھی بلا ضرورت کے نہ جائیں۔ نہیں حضرت نماز ہو رہی تھی اس لیے میں اوپر آ گیا، اوپر سے نیچے چلا گیا۔ شرعی حد مسجد کی جو ہے اس سے باہر جانے سے بغیر کسی وجہ کے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے اعتکاف کی حفاظت کریں، اعتکاف کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کا ثواب شرعی حد میں رہ کر حاصل کرنا چاہیے، اس لیے کہ مسجد کی سیڑھیاں، مسجد کا سینہ دونوں طرف کا مسجد میں داخل نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو نیچے جانا ہے، پیشاب کی ضرورت ہو، وضو بنانے کی ضرورت ہو، گئے اور نیچے رہ گئے، یہ اور بات ہے، یا جو ہے نیچے سے اوپر آنا چاہتے تھے نماز کے لیے، وضو بنائے اور اوپر آ گئے، صرف اس غرض سے کہ نیچے جاؤں یا اوپر جاؤں، مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے معتکف کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ غلطی سے وضو کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا گیا یا کسی اور وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا، اس ایک دن کی قضا وہ رمضان کے بعد کرے، صرف ایک دن، اس لیے کہ اعتکاف کے ساتھ روزہ شرط ہے۔ گرمی ہو رہی ہے، غسل کرنا ہے، معتکف جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔
اس لیے کہ نہ شرعی ضرورت ہے نہ طبعی ضرورت ہے، اس لیے کہ ثواب بھی زیادہ ہے تو اس میں تھوڑی پابندیاں بھی زیادہ ہیں۔ جیسے حاجی احرام باندھ لے تو خوشبو نہیں سونگھ سکتا، بدن کے میل کو زبردستی سے صاف کر نہیں سکتا، غسل میں مبالغہ نہیں کر سکتا، یہ وہ تمام پابندیاں اس لیے ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے ثواب بھی زیادہ ہے۔ پھر کیا کریں؟ غسل کی حاجت ہو جائے تو یہ شرعی ضرورت ہے، غسل فرض ہو جائے تو وہ شرعی ضرورت ہے، لیکن ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یہ شرعی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر پیشاب پاخانے کی ضرورت پر جائے، ایسے ہی ٹاول بھی لے کر جائے، غسل کر کے آ جائے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ اس لیے کہ یہاں ضرورت کوئی اور چیز ہے، ساتھ میں اس کو کر کے آ جائے تو بھی وضو خانہ آپ کے لیے جو نزدیک ہے اس کو چھوڑ کر دور کی طرف بھی نہ جائے، جو آپ کی ضرورت جہاں پوری ہو رہی ہے اس کو پورا کریں، اور جتنی ضرورت اللہ نے دی ہے اس کو استعمال کریں۔ کسی کا کھانا نہیں آیا، کوئی لانے والا نہیں رہا، خود جا کر گھر میں کھانا کھا کر آ سکتا ہے بغیر کوئی دیری کیے، بلا ضرورت کوئی اور کام کیے۔ کھانے کے لیے گئے، ساتھ میں کوئی اور کام بھی تھا وہ بھی کر لیے، چاچا کے سے بات بھی کر لی، پپا سے ملاقات بھی کر لی، 2-3 دن ہو گئے، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس ضرورت کے لیے گیا اس کو پورا کر کے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لک الحمد و لک الشکر، اللہم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا نسألک العفو والمعافاة الدائمة فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک الصحة والسلامة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ أجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔